عرس مبارک کے موقع پر خصوصی خطاب اہل بیت و قرآن کے حوالے سے دیکھتے رہیے IMS چینل اسلامی میسج سروس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال اللہ تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام، مراکز عقیدت و محبت، صاحبان نسبت آل رسالت، حضرات جلیل القدر، سادات اعظام، علماء کرام، عمائدین و معززین، مہمانان ذی وقار اور جملہ خوشبخت و سعادت مند حاضرین و شرکاء مجلس، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب فضل و احسان اور لطف و کرم کہ جس نے ہمیں اس انتہائی پاکیزہ اور مبارک مجلس میں جمع فرما دیا ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں عرض گزار اور ملتجی ہیں کہ وہ ان پاکیزہ نسبتوں کو دنیا، قبر، قیامت اور جنت ہر جگہ پر ہمارا مقدر اور نصیب بنا دے، اور ان کے فیوضات سے ظاہراً و باطناً ہر ایک کو حصہ وافر و عظیم نصیب فرمائے۔ دو مختلف مقامات سے قرآن مجید کے کچھ کلمات عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے گئے۔ انہی کی مناسبت سے چند ضروری چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ جو میں نے شب و روز محنت کر کے اور ریاضت کے ذریعے تمہارے دروازوں تک جا جا کر اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، دین کی دعوت دی، اور تمہارے انتہائی غیر اخلاقی اور معاندانہ رویے کے باوجود تمہاری بھلائی کے لیے حریص رہا۔ تم نے صرف انکار نہیں کیا، طعنے بھی دیے، تم نے بد اخلاقی بھی کی، گالیاں بھی دیں، تکلیفیں اور اذیتیں بھی پہنچائیں، راہوں میں کانٹے بھی بچھائے، اور نہ صرف یہ کہ میرے تلووں کو لہو لہان کیا، بلکہ کہیں طائف میں میرا پورا جسم زخموں سے بھر دیا۔ مگر یہاں تک بھی بات رکی نہیں، پھر یہاں سے ہجرت کر گیا تو تم نے اس جگہ کو بھی نہ چھوڑا اور عافیت اور سلامتی کی زندگی میں دخل در اندازی کی، پھر خندقیں کھدیں
زخمی ہوا، مگر جوں جوں تمہارے مظالم بڑھتے گئے تو میری طرف سے تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں بڑھتی گئی۔ تم اذیتیں پہنچاتے رہے اور میں تمہاری عافیت اور سلامتی اللہ سے مانگتا رہا۔ تم پتھر مارتے تھے اور میں اللہ سے تمہارے لیے خیر مانگتا تھا۔ تم نے میرے ماننے والوں کے لیے اس دنیا کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور میں اپنی تنہائیوں اور تاریکیوں میں تمہارے لیے رب سے جنت طلب کرتا رہا۔ یہ جو سارا ایک طویل سفر ہے، ایک طویل سفر، شب و روز ہجرتیں ہیں، اس میں غزوات ہیں، اس میں مہمات ہیں، سب کچھ ہے۔ کون سی اذیت ہے جو اس راستے میں نے برداشت نہیں کی، مگر یہ جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے، میں اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی قیمت اور کوئی صلہ نہیں طلب کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں تمہیں میری ان محنتوں کا اور میری ان کرم نوازیوں کا اور میری ان عطاؤں کا اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے جو بھلائی طلب کرنے کا مسلسل اور مستقل سلسلہ رہا، اس کا ذرہ برابر بھی حیا ہے تو میرے اہل قرابت کے ساتھ بے انتہا محبت کو اپنا لینا۔ یہ ان کلمات مقدسہ کا لفظی معنی و مفہوم ہے۔ اب پہلی شے جو اس موقع پر اس کے ساتھ جوڑ کر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو آقا علیہ السلام کی تبلیغی اور دعوتی مساعی اور اس راہ میں اٹھائی گئی اذیتوں کے حیا میں حضور کے قرابت داروں کا حیا کرنا مانگا جا رہا ہے، ان کے لیے محبت اور مودت مانگی جا رہی ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، یہ مطالبہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے خدا کا ہے۔ نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ حدیث ہے، اور نہ یہ اللہ قول مصطفیٰ آپ تک پہنچا رہا ہے، نہیں، یہ حکم خدا ہے، صرف زبان مصطفیٰ کی ہے، مطالبہ خدا کا ہے۔ یہ اللہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور اس کی حیثیت اب چونکہ مضمون میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے جہاں بھی قل آیا ہوگا قرآن مجید میں قل، اس کے بعد والی شے کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے اس نے فرمایا قل هو اللہ احد، ابھی فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اسی طرح فرمایا قل، حبیب آپ کہہ دیں بات تو میری ہے، مطالبہ میرا ہے، تقاضا میرا ہے، طلب میری ہے، مگر حبیب آپ ان تک پہنچا دیں کیا کہ یہ جو آپ نے ان کے لیے اتنا کچھ سہا برداشت کیا ہے، اس پر نہ کوئی دنیاوی نہ اخروی کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف تیرے اہل بیت اور تیرے اہل قرابت کے لیے ان کی قلبی محبت مانگتا۔ تو یہ مطالبہ خدا ہے، حضور کی بات نہیں۔ یہ پہلا مقام جو لیا میں نے چند کلمات اس کے ساتھ کہے، اب دوسرا مقام لے لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک، اب یہ انما میں اس لغوی بحثوں میں نہیں جاتا، یہ کلمہ حصر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ کا ارادہ فقط اور فقط یہ محصور، فقط اور فقط یہ ہے کیا کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے
رجس کو اللہ دور پہنچا دے، دور لے جائے. یذہبا، دیکھیں ذہبا کا معنی بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اذہاب مصدر سے. ذہبا کا معنی ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے. تو ذہبتو کا مطلب ہوتا ہے میں گیا. تو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوری کی طرف اشارہ کر رہا، دوری، فاصلے کی طرف. فرمایا اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی امکانی خطا کو بھی بہت دور لے جائے. کیونکہ میں ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں پورے شعور کے ساتھ. امکانی خطا، ایک ہوتا ہے ارادی خطا، امکانی خطا کو بھی تم سے دور لے جائے. اور کون لے جائے؟ اللہ لے جائے. یہ اللہ کا ارادہ ہے. اللہ، اب اس کا ارادہ پورا ہونے میں کیا رکاوٹ آ سکتی ہے، کیا نہیں آ سکتی، یہ ہر کوئی جانتا ہے. کوئی اللہ سے طاقتور ہو جائے، اللہ سے بڑا ہو جائے، زور آور ہو جائے، تو وہ اللہ کو اپنے ارادے پر عمل کرنے سے روک دے. اور اگر اللہ سے بڑا اور طاقت والا کوئی نہیں ہو سکتا تو اللہ کے ارادے کو پورا ہونے میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی. جب اس نے یہ فرمایا کہ میرا ارادہ تو فقط یہ ہے کہ تم سے ہر امکانی خطا کو بھی دور کر دے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اعلان کے ذریعے کلمات ہم تک پہنچائے بعد میں تھے، اپنے ارادے پر عمل پہلے کر دیا تھا. کلمات الہیہ پہنچے، وہ ام الکتب جو تھی وہاں سے لوح محفوظ سے جبریل سے حضور تک، اور حضور کے ذریعے انسانیت تک. بھلے اس میں 1 سیکنڈ لگا یا 1 سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ، مگر وہ کوئی دورانیہ تھا، کوئی وقفہ، کوئی عرصہ وقت تھا. اللہ کا ارادہ جب مصطفیٰ تک جبریل کے ذریعے یہ بات پہنچی، اللہ کا ارادہ بھی اس سے پہلے تھا اور اس ارادے پر عمل بھی اس سے پہلے. تو فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک و صاف کر دے اور ایسے پاک و صاف رکھے جیسے پاک و صاف کیے جانے کا حق ہے. یہ ان کلمات مقدسہ کا لفظی معنی اور مفہوم ہے. اب سب سے پہلی جو بنیادی شے، اور اس کا سب کو علم ہے، میں صرف اعادہ کر رہا ہوں ایک بنیاد بنانے کے لیے. آپ کل کتب حدیث اور ذخیرہ حدیث کھنگال لیں، آقا علیہ السلام کی دیکھیے حدیث اور قول کی حضور سے بہتر شرح کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کی بھی بہترین تفسیر وہ قول و فعل مصطفیٰ ہے، اور حدیث مصطفیٰ کی بھی بہترین شرح خود قول مصطفیٰ ہی ہے. اب یہ جو قرآن مجید میں 2 ٹرمز آئی ہیں، 2 ٹرمز، ایک آئی ہے اہل قرابت اور ایک آئی ہے اہل بیت. 2 ان دونوں سے مراد کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے درجنوں احادیث میں اس بات کو واضح کر دیا کہ لوگوں، اہل قرابت بھی وہی ہیں، اہل بیت بھی وہی ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ اصلاً 4 مشخص افراد ہیں. ایک حضرت مولا علی شیر خدا ہے، دوسرا حضرت سیدہ کائنات جگر کوشہ مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے، اور امام حسن حسین مرتضیٰ ہے. یہ 4 افراد. یہ اس وقت تک جتنی چیزیں میں نے عرض کی ہیں، ان پر اسلام کی 1400 سالہ تاریخ علم میں کسی ایک مکتبہ فکر کے کسی ایک صاحب علم کی بھی الگ رائے نہیں. جملہ کہہ رہا ہوں ایسے تسکین ذوق کے لیے آپ کے، اور اپنے اظہار عقیدہ و عقیدت کے لیے. یہ جو اہل قرابت اور اہل بیت، یہ وہ 4 مشخص افراد، یہ دین میں اتنی متفق علیہ بات ہے جتنا عقیدہ توحید اور رسالت.
عقیدہ توحید اور رسالت کی طرح یہ دو ٹوک ہے، یہ غیر مشکوک ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ اہل بیت سے مراد بھی وہ چار افراد ہیں اور اہل قرابت سے مراد بھی وہ چار افراد جو حضور کے ساتھ۔ اب بڑی ایک اہم تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مرحلہ وار کوئی آگے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اور ہر فرد کا ایک شجر تخلیق ہے جس سے اس کی خلقت ہوئی ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں، یہ جتنے ہم انسان ہیں، یہ جو ہمارے وجود بشری ہیں، مادی وجود ہیں، خاکی، یہ بنیادی طور پر سمبولک ہیں، علامتی ہیں، علامتی۔ اس مادے نے فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ ہر انسان کے پیچھے ادھر عالم امر میں ایک درخت اور ایک شجر، یعنی جتنے انسان ہیں اتنے ہی وہاں پر شجر اور درخت ہیں، اور ہر انسان ایک درخت اور شجر سے اس کی ابتدا اور تخلیق ہوئی۔ اب اس بات کو بڑی توجہ سے سنیے، محبت سے سنیے، توجہ سے زیادہ محبت سے سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کا شجر تخلیق جدا جدا ہے، مگر میرا اور علی کا شجر تخلیق ایک ہے۔ ہر ایک کا اوریجن جدا جدا ہے، ہر ایک کا مصدر جدا جدا ہے، ہر ایک کی اصل جدا جدا ہے، مگر میری اور علی کی اصل ایک ہے، ایک ہے۔ اور اسی لیے پھر ساتھ فرمایا کہ ہر ایک کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہوتی ہے، مگر اللہ نے میری نسل علی کی پشت میں رکھ دی ہے۔ علی کو اس لیے ساتھ رکھا ہے جب اللہ کا امر جاری ہوا ہوگا، امر۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ نئی بھی ہوگی۔ یاد رکھیے اس نے کل کائنات ارض و سماوات کو اور پست و بالا کو امر کن سے پیدا فرمایا۔ کس سے؟ امر کن سے۔ مگر مصطفیٰ کو امر کن سے نہیں، امر محبت سے پیدا فرمایا۔ باقی سب کی خلقت امر کن سے ہوئی، جس کو وجود میں لانا چاہا اس کے لیے کن فرمایا۔ اب وہ کن کہنا وہ بھی ایک عجیب شے ہے، عجیب شے۔ اس نے جو سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت اتاری ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہی ہے نا۔ اب اس کا ترجمہ آپ جا کر پڑھیں، بے شک یہاں بھی انما ہے، بے شک فقط اللہ کا ارادہ تو یہ ہے، انما امرہ، اس کا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ عام معنی پہلے کرتا ہوں، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، شے کا، اذا اراد شیئا، جب کسی شے کا۔ اور اکثر لوگ، بہت بڑی اکثریت وہ اسی طرف گئی ہے کہ اس شے سے مراد وہ ہے جس کو وجود میں لانا چاہتا ہے۔ اذا اراد شیئا، جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، اس سے کہتا ہے کن ہو جا۔ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جو ابھی ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، وجود میں نہیں آئی، اس سے کہا جائے گا کن ہو جا؟ بولیے کلام کیا اس بات کو قبول کرتا ہے کہ جو ہے ہی نہیں؟ آپ جب بھی کوئی بات کہیں گے، کلام کریں گے، کوئی حکم دیں گے تو کوئی موجود ہوگا تو اس کو دیں گے نا۔ جو موجود ہی نہیں ہے اس کو کیسے حکم دیں گے؟ حکم دینے کے لیے جو آگے حکم کی تعمیل کرے، کسی کا موجود ہونا لازم ہے، کسی کا۔ اس کے لیے حضور شیخ الاسلام نے بہت سارے حوالہ جات کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ یہ جو شیئن ہے، اس سے مراد وہ نہیں جس کی جمع اشیاء ہوتی ہے۔ یہ شیئن شاء یشاء سے ہے، اس کا معنی ہے چاہت۔
اس کا معنی ہے چاہت، چاہنا۔ انما امرہ، اس کا امر فقط یہ ہے، اذا اراد شیئا، کہ جب اس نے ارادہ کیا اپنی چاہت کا، اور اس کی چاہت سراسر مصطفیٰ ہے، اس کی چاہت مصطفیٰ ہے، تو جب وہ اپنی چاہت کی طرف، اپنی مجسم محبت کی طرف، اپنی مجسم اور مشخص الفت کی طرف ارادہ کرتا ہے، تو اس سے کہتا ہے کن، کیا، متوجہ ہو جا، ہو جا، متوجہ ہو جا، فیکون، تو اللہ کا امر ہوتا ہے اپنی چاہت یعنی مصطفیٰ سے کہ متوجہ ہو جا، پھر جدھر مصطفیٰ کی یعنی حقیقت محمدی کی توجہ ہوتی جاتی ہے ادھر زندگی وجود میں آتی جاتی ہے۔ یہ پوری کائنات توجہات مصطفیٰ کا ظہور ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اب اس نے، یہ تو تھا حضور کو جو اللہ کی محبت ہے اس کو کہنا کہ متوجہ ہو جا، تو جب حضور کو بنایا تھا، یہ تو تھا کائنات ساری بنانے کے لیے حقیقت محمدی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے فرماتا ہے متوجہ ہو جا، تو اس سے تو ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ وہ طویل جو حدیث ہے اس کی تفصیل ہے کہ جس میں حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا، تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر اس کے 4 اجزاء کیے۔ اس ساری حدیث کو پڑھے تو ارض و سماوات اور عرش معلا اور فرشتوں اور جنت اور لوح و قلم اور مشرق و مغرب اور پست و بالا، اس پوری کائنات کی وجود وہ اصلاً نور مصطفیٰ سے ہوا۔ یہ تو کائنات نور مصطفیٰ یا حقیقت محمدی کو کیسے بنا، کیونکہ اس میں پھر ساتھ نور مرتضیٰ بھی ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں، وہ یہ اللہ آقا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، قول خدا کا ہے یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا بھید تھا، اور وہ جو مخفی تھا اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ یا فاصلے تھے یا دیواریں تھیں، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے سوا تھا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی آنکھ تکنے والی تھی نہ کوئی کان سننے والا تھا، تو وہ چھپا ہوا ہی تھا، مخفی تھا۔ وہ فرماتا ہے کہ اس حالت تنہائی میں، اس موسم توحید میں مجھے محبت ہو گئی، فَأَحْبَبْتُ، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بھید تھا، فَأَحْبَبْتُ، پھر مجھے محبت ہو گئی۔ اب یہ بات قابل توجہ ہے، محبت کے لیے بھی کسی کا ہونا ضروری ہے، کسی کا موجود ہونا، غیر موجود سے نہیں ہوتی۔ یہ ضابطہ کلیہ کل کائنات میں آپ کو کار فرما دکھائی دے گا، مگر جب یہاں پہنچتے ہیں تو معاملہ مختلف دکھائی دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے لوگوں محبت تو میں سب سے کرتا ہوں، پہلے بھی کرتا تھا اب بھی کرتا ہوں، مگر ایک محبت میں اور باقی محبتوں میں فرق ہے۔ تم میں سے ہر ایک سے محبت کرتا ہوں، مگر تمہیں پہلے بنایا پھر تم سے محبت کرنے لگا، پہلے تمہاری خلقت کی پھر تم سے محبت کی۔ اس پوری کائنات میں ایک وجود ایسا ہے کہ جس کا معاملہ الگ ہے، تم سب کو بنا کر چاہا ہے، وہ کوئی ایک ایسا ہے جسے چاہ کر بنایا ہے، جسے چاہ کر بنایا، تمہیں بنا کر چاہا ہے، اسے چاہ کر بنایا ہے، تمہاری پہلے خلقت کی ہے پھر تم سے محبت کی ہے۔ وہ کوئی ایسا ہے جس سے پہلے محبت کی ہے پھر خلقت کی ہے، کیونکہ اسے بنانے سے پہلے چاہا، بنانے سے۔ اس کا معنی یہ ہوا، اس جملے کو کہیں ذہن میں محفوظ رکھیے گا، کہ باقی کائنات کا ہر فرد پہلے مخلوق ہوا پھر محبوب ہوا، ذات مصطفیٰ وہ تنہا ہستی ہے، وہ تنہا وجود ہے جو پہلے محبوب ہوا پھر مخلوق ہوا، پہلے محبوب ہوا۔ تو جب اس نے
اپنے محبوب کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا اور اپنی محبت کو مرتکز کیا، اپنی محبت کو کسی ایک جگہ پر مرکوز کیا، تو محبت خدا جب ادھر تھی تو ایک پاکیزہ حال تھا، جب محبت خدا کسی وجود میں سمٹی تو وہ حقیقت محمدی کہلائی، مگر جب حقیقت محمدی وجود میں آئی تنہا نہ تھی، حقیقت مصطفیٰ میں حقیقت مرتضیٰ مخفی تھی۔ یہ سفر وہاں سے اکٹھا شروع ہوا ہے، یاد رکھیے۔ اس نے اس بات کو سمجھیے کہ اس نے بنایا محبوب کو ہی تھا، مگر اس نے اپنے محبوب کی سنگت کے لیے، اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے جب ابھی اس کو ظاہر بھی نہ کیا تھا تو نور مصطفیٰ کے ساتھ نور مرتضیٰ کو بھی وجود عطا کیا۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلق کر لیا گیا اس پیکر بشری کی صورت میں اور جنت میں ٹھہرا دیا تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تنہا ہوں، اکیلا ہوں، وحشت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، خلوت سے جی گھبراتا ہے۔ اللہ اللہ، جنت میں ہے، جنت میں ہے، کوئی معاذ اللہ قید تنہائی میں نہیں ہے، جنت ہے، ہر طرف رنگ ہے، نور ہے، بہار ہے، حور و غلمہ ہے، 100 اسباب ہیں، نظارے ہیں، حسن مجسم شکل میں ہر طرف دکھائی دیتا ہے، اس کی رحمتوں اور انوار و تجلیات کا نزول و ظہور ہے، یہ پورا جنت کا ماحول ہے۔ اس کے باوجود حضرت آدم کہتے ہیں مولا وحشت ہوتی ہے، اکیلا ہونا، میرا ساتھی، میرا کوئی ہم جنس میرے ساتھ ہو جس سے مجھے سکون ملے، تو انہی کے وجود سے جس نے ادھر مٹی سے آدم بنایا تھا، تھوڑی سی مٹی سے اور حوا بنا دیتا، ہو سکتا تھا نا؟ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ تو ان کی تسکین کے لیے، سکون کے لیے انہی کے وجود سے پسلی کو نکال کر حوا کو بنا دیا۔ یہ جو کچھ آدم علیہ السلام کے جذبات اور احساسات کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے لیے پیچھے بہت دور کا بیک گراؤنڈ ہے، بہت دور کا پس منظر ہے۔ سو وہ رب ہے، اس نے جس کو وجود عطا کیا اس کی نفسیات بھی جانتا ہے، وہ کوئی نفسیات بنائی ہی اس نے تھی۔ آدم نے مادی وجود کے ساتھ جنت میں جا کر اپنا ساتھی مانگا۔ مصطفیٰ کا معاملہ یہ ہے، اس نے ہمیشہ جب بھی مصطفیٰ کی کوئی ضرورت ہوئی مصطفیٰ کو مانگنے نہیں دیا، بل مانگے عطا کیا ہے، بل مانگے عطا کیا ہے، اور ایسے عطا کیا کہ عطا کر کے پوچھتا بھی تھا، الم نشرح لک صدرک، وہ سوال کرتے تھے رب اشرح لی صدری، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ مصطفیٰ کی باری آئی، سوال کرنا تو درکنار، شرع صدر عطا کر کے پوچھتا بھی ہے، حبیب اس عطائے نعمت پر خوش ہو؟ الم نشرح لک صدرک، تیری خاطر تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ تو جو رب ارے مصطفیٰ سے شرع صدر کے لیے دعا مانگنا مصطفیٰ کی طرف سے گوارا نہ کرے، وہ اپنی تسکین، اپنے سکون کے لیے حضور کا سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ اس نے فرمایا حبیب بنایا تجھے محبوب ہے، مگر تو اس مجرد نور کی شکل میں بھی تنہائی محسوس نہ کرے، تجھے مصطفیٰ بناتا ہوں اور تیری خلوتوں کا ہم راز مرتضیٰ بناتا ہوں۔ یہ سفر وہاں سے شروع ہوا تھا جب ابھی کائنات کی تخلیق کا سفر آغاز پذیر نہ ہوا تھا۔ اس کو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت نے فرمایا نا، اللہ ان کے مرکز پر کروڑوں اربوں لاتعداد انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کن فیکون تا کل دی گل، اس لیے میں نے کہا کن سے کائنات بنائی ہے، مصطفیٰ کو نہیں بنایا۔ کائنات ساری امر کن سے بنی ہے، مصطفیٰ امر محبت سے بنائے گئے۔ کن فیکون تا کل دی گل اساگے پریت لگائی، میں تو حرف نشان نہ آہا،
जदों दित्ती मीम गवाही अज भी सानू औ पे दिसदे बेले बूटे काई मेहर अली रल ताइयों बैठे जद सिख दुहानू आई। तो ये सिख के सिलसिले उसने समझने के लिए है जुमला। अब अल्फाज उस मफहूम का अक्सर व बेशतर बोझ नहीं उठा सकते जो जहन में होता है, मगर अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है। उसने अपनी मोहब्बत की तस्कीन के लिए मुस्तफ़ा को बनाया और मोहब्बत मुस्तफ़ा की तस्कीन के लिए अली शेर खुदा को बनाया। उसने मुस्तफ़ा को बनाकर अपने सामने रखा और अली को बनाकर मुस्तफ़ा के सामने रखा। इसीलिए जब काबतुल्लाह से बाहर आए थे 3 दिन हो गए थे, आंख नहीं खोली थी। खा अंदर होते बाहर होते आंख खुलती तो जमादात पर पड़ती, जमादात पर, पत्थरों पर, चाहे वो पत्थर तराशे हुए बुतों की शक्ल में होते या दीवारे काबा में लगे हुए पत्थरों की शक्ल में होते तो पत्थर। अरे उस वक्त तक अली और मुर्तजा ने आंख नहीं खोली जब तक मुस्तफ़ा ने आकर उठा नहीं दिया। जरा पूछिए आप अपने पूरे माहौल में किसी शोबे के फर्द से पूछिए, इतना छोटा बच्चा वो कलाम को भी नहीं समझता, एहसासात को भी नहीं समझता, लम्स को नहीं समझता, जिसके बतन से जन्म लिया है वो फातिमा बिनते असद उठा कर लाई है, आंख तब भी नहीं खोली। ये मुस्तफ़ा के उठाते ही क्यों आंख खोली? इसलिए कि ये लम्स वो था जो बतने फातिमा में आने से पहले सदियों से मुयस्सर था। खुदा जाने ये मुसाहबत कब से थी और इस पे सदियां जमाने गुजर गए थे, ये मुसाहबत रही थी। और ये मुसाहबत उधर आलम अमर में भी थी, आलम अरवाह में भी थी। फिर जब नूर मुस्तफ़ा पेशानी आदम में मुंतकिल हुआ और पुश्ते आदम से बतने हव्वा में, और ये सफर शुरू हुआ, जहां जहां से नूरे मुस्तफ़ा गुजरा उसके साथ साथ वहीं से नूरे मुर्तजा गुजरा। चूंकि अहले बैत और अहले कराबत में ये शख्सियत आई पहली, हजरत मौला अली शेर खुदा, मैंने चाहा थोड़ा सा जिक्र उनका कर लूं। अब याद रखिए कि हजरत मौला अली शेर खुदा का नसब फकत एक वास्ते से ऊपर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हजरत आदम तक जो नसब मुस्तफ़ा का है वही नसब मुर्तज़ा का है। इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे यहाँ आकर इसलिए अलग अलग हुए किए गए कि फिर अब आगे मकसूद कुछ और था। वो ज़ुर्रियत मुस्तफ़ा का ज़हूर होना था मगर बावास्ताए पुश्ते मुर्तज़ा होना था। अच्छा, हमने कहीं पर ये बात की कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हज़रत आदम तक जो नसब मुस्तफ़ा का है वही नसब मुर्तज़ा का है। अब अपना अपना लोगों का अंदाज़ होता है। किसी ने कहा तो इसमें तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो हुजूर के और चचा हैं, वो भी तो जो पुश्ते अब्दुल मुत्तलिब से हैं, तो वो भी तो फिर उनका नसब भी तो एक है ना। बात तो दुरुस्त है ना। हमने उन्हें कहा फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा का या हज़रत अबू तालिब का इम्तियाज़ क्या हुआ? नसब में तो सारे और भी बहुत सारे इम्तियाज़ क्या हुआ? जिनके ज़हनों में रिज्स और नजासत भरी होती है उन्हें इम्तियाज नजर नहीं आते। कहा फिर इम्तियाज क्या रहा? अब्दुल मुत्तलिब तक सिर्फ हजरत अबू तालिब का ही नहीं और भी कईयों का नसब वही है। मैंने कहा हाँ आओ अब बताता हूँ इम्तियाज क्या है। अगर नसब का इम्तियाज समझ नहीं आता तो सुनो, फिर जो अली की नस्ल है वही मुस्तफा की नस्ल है। अली वो है जिसका एक वास्ते से ऊपर नस्ब भी सारा मुस्तफ़ा का है और हसन और हुसैन से क़यामत तक नस्ल भी मुस्तफ़ा की है।
اس میں کوئی دوسرا شریک کو شامل نہیں۔ پھر امتیاز یوں صحیح یوں سمجھ آتا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا، یہ جملہ ان کا نام لیا تو ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو طالب ان کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا وہ ہیں جن کی نسل سے 11 امام آئے، ابو طالب وہ ہیں جن کی پشت سے علی سمیت 12 امام ہیں۔ وہ 12 اماموں کے جد امجد ہیں، وہ 12 اماموں کے اصل ہیں، مصدر ہیں، مصدر اور اصل ہیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا اوپر بھی سارا حضور کے ساتھ جڑ کر آئے ہیں۔ اب کال میں ایک بات مجھے کہی گئی تھی، وہ اللہ نے ایک عجیب شے عطا فرمائی ہے، عجیب شے۔ اب یہ نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ اکٹھے چلے، حضرت عبد المطلب پر آ کر پھر آگے الگ ہوئے۔ ادھر نور مصطفیٰ پشت عبداللہ میں گیا، نور مرتضیٰ پشت ابو طالب میں گیا۔ وہ جو پشت عبداللہ سے متولد ہوئے وہ محمد کہلائے، جو پشت ابو طالب سے متولد ہوئے وہ علی کہلائے۔ اب یہ جو ظہور تھا یہ بشری تھا، خاکی تھا، اس کو بہر طور پھر امر الہی کے مطابق دنیا سے اوجل ہونا تھا۔ تو مصطفیٰ کو اللہ نے ختم نبوت کی شان عطا کر کے بھیجا تھا، تو اس نبوت کو قیامت تک مؤثر رہنا تھا، افیکٹو رہنا تھا، اور اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی۔ سو اس نے کیا اہتمام کیا؟ اس نے فرمایا حبیب آپ تو ہمارے امر قدرت کے مطابق اس عالم مادیت اور عالم ظاہر سے پردہ فرمائیں گے، مگر ان کی رشد و ہدایت کے لیے قیامت تک کوئی سامان تو کرنا ہے نا۔ دونوں سامان ان کو تیرے ذریعے سے میسر آئیں گے، ان کو تعلیم کی صحبت بھی رہے گی اور ان کو افراد کی صحبت بھی رہے گی۔ میرے محبوب تیرے ذریعے قرآن ان تک پہنچا ہے، یہ قرآن ان کے ساتھ رہے گا، مگر اس زندگی میں اس دنیا میں رہتے ہوئے تیرے ہاتھ میں قرآن تھا، تو صاحب قرآن تھا، تو قرآن قیامت تک رہے، صاحب قرآن کا فیض نہ رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سو حبیب یہاں تم اور قرآن جڑ کر رہے، تیرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اب قیامت تک قرآن رہے گا، اور قرآن تیرے اہل بیت کے ساتھ رہے گا۔ جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے۔ اب قرآن کو فقط کتاب کی شکل میں نہ دیکھو، قرآن کو مصدر ہدایت کی شکل میں دیکھو، اور یاد رکھیے کہ ہمیں حضور سے قرآن ملا ہے، قرآن سے حضور نہیں ملے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے قرآن دیا ہے، حضور نے، قرآن نے حضور نہیں دیے۔ اور اللہ کی یہ سنت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک قائم رہی، اس میں کہیں پر کسی ایک جگہ پر ایک لمحے کے لیے بھی وہ تعطل یا تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، بعض میں وہ کرتا رہا اپنی شان کے لائق۔ مثلا میں مثال ایک ہی دے دیتا ہوں، اللہ کی سنت یہ رہی کہ اس نے ہمیشہ نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو دکھا کر خود کو بغیر دکھائے منوایا، یہ سنت۔ مگر درمیان میں ایک مرحلہ ایسا آیا جہاں اس نے اس کو تبدیل کرنا گوارا کر لیا۔ وہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ۔ اللہ کی سنت تھی کہ نبیوں کو دیکھو اور انہیں دیکھ کر بن دیکھے مجھ پر ایمان لاؤ، دیکھو نبیوں کو ایمان مجھ پر لاؤ۔ انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ لن نؤمن لک، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن، جب تک اس کو نہ دیکھیں گے، اللہ کو دیکھ کر تجھ پر 180 ڈگری پر انہوں نے بات کو پلٹ دیا۔ حضرت موسیٰ نے ان کی گزارش کو اور ان کی درخواست کو اللہ تک پہنچا دیا اور اصرار کیا۔ اللہ نے کہا چلو اس لمحے کے لیے تبدیلی کر دیتا ہوں سنت میں اپنی میں،
اپنی میں کہ مجھے دیکھیں، آؤ دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، دکھا دیا۔ مگر جس سنت کو کبھی تبدیل نہیں کیا وہ یہ تھی آدم سے لے کر مصطفیٰ تک کہ اس نے ہمیشہ انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی کو پہلے بھیجا، وحی کو بعد۔ ذریعے دو تھے، نبی اور وحی، مگر نبی کو پہلے بھیجا، وحی کو بعد میں بھیجا ہے۔ اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہراً پردہ کر لیا، پردہ فرما لیا، اور گویا ایک چراغ تھا، پہلے سر عام جل رہا تھا، اب اندر رکھ دیا، اندر رکھ دیا۔ چراغ موجود بھی ہے، جل بھی رہا ہے، بس پہلے ہر کوئی تکتا تھا، باہر رکھا ہوا تھا، اب اندر رکھ دیا۔ جو اندر والے ہیں ان کو دکھائی دیتا ہے، جن کے اندر کی آنکھ کھل گئی ہو۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ جن کے دل بینا ہو گئے، جن کے باطن بینائی والے ہو گئے، انہیں دکھائی بھی دیتے ہیں، سنائی بھی دیتے ہیں، دکھائی بھی دیتے ہیں، سنائی بھی دیتے ہیں۔ تو اب جب حضور نے پردہ کر لیا، ظاہراً گئے نہیں ہیں، یہ بات ذہن رکھیے، دونوں میں فرق ہے۔ باہر سے صحن سے اٹھ کر اندر چلے جانا اور وہاں سے رخصت ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ حضور گئے نہیں، جتنے پہلے آئے تھے چلے گئے، جو خود گئے ان کا سامان بھی ساتھ گیا، ان کا سامان بھی گیا۔ وہ جو دین لائے تھے گیا، جو شریعت لائے تھے گئی، جو کتاب لائے تھے گئی۔ مصطفیٰ کا دین موجود، شریعت موجود، قرآن موجود، یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ جس کا سامان یہاں ہے وہ خود بھی یہاں ہے، مگر اب ہیں پردے میں، مگر ہم ظاہر بین لوگ ہیں، ہمیں ظاہر کی بھی کوئی نسبت اور کوئی احساس چاہیے نا۔ قرآن تو کتابی شکل میں گھر گھر میں ہے، ہر گھر میں ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ سنو، جس طرح کتابی شکل میں قرآن موجود ہے، اسی طرح وجودی شکل میں مصطفیٰ کی آل موجود، اور جس طرح قرآن سے فیض لینے کے لیے صاحب قرآن سے تعلق ہونا ضروری ہے، آج بھی قرآن سے جڑنے اور قرآن سے فیض پانے کے لیے مصطفیٰ کی آل، نسل اور ذریت، اس کے ساتھ جڑنا لازم ہے، ورنہ پڑھتے رہو گے قرآن کا فیض نصیب نہیں ہوگا۔ ارے قرآن کی آیتیں حیا والی ہیں، سب سے زیادہ حیا والی چیز اس روئے زمین پر جس کو ہم تک سکتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ غیر محرم پر اپنا باطن نہیں کھولتی، غیر محرم پر۔ تو محرم اور غیر محرم کون ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں آل مصطفیٰ اور نسل مصطفیٰ کا دامن ہوگا، وہ محرم ہوتے ہیں جن کا گھر والوں سے تعلق ہو۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ علی اختر اوان صاحب۔ تو قرآن کی آیات حیا والی ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ہے جو اس دنیا میں ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ تو وہ حیا والی جو آیات قرآنی ہے، وہ اپنا باطن نہیں کھولتی کسی غیر محرم پر، کسی غیر پر۔ تو اس سے فیض لینے کے لیے اور اسرار قرآن تک رسائی کے لیے اور مطالب و مفاہیم قرآن تک اپروچ اور رسائی کے لیے لازم ہے کہ ان کے ساتھ محرم راز ہونے کا تعلق جوڑا جائے۔ وہ جو محرم ہونے کا تعلق ہے وہ اس وقت تک نہیں جڑتا جب تک ہاتھ میں آل مصطفیٰ کا دامن نہ ہو۔ اس لیے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، علامہ اقبال نے فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے اوپر جب تک قرآن اترے نہ، نازل نہ ہو، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ زمانے کی تفسیریں پڑھ لو، اس وقت تک تمہیں حقیقت نہیں سمجھ آئے گی،
उस वक्त तक गिरें नहीं खुलेंगी ज़हनो फिक्र की, उस वक्त तक उकदे हल नहीं होंगे जब तक तेरे ज़मीर पर कुरान न उतरे। तो ज़मीर पर कुरान के उतरने के लिए महल क्या था? उस वक्त महल क़ल्ब मुस्तफ़ा था। जब अल्लाह ने कुरान उतारा तो कहाँ उतरा? क़ल्ब मुस्तफ़ा पर। अब आका अलैहिस्सलाम तो अपने लहदे मुबारक में आराम फरमा है। हम अगर चाहते हैं हमें नुज़ूल कुरान की कैफियतों में से हिस्सा मिले और उसका कोई फैज़ नसीब हो, तो लाजिम है कि कुरान वाले के साथ ताल्लुक जुड़ा हुआ हो। उसके साथ ताल्लुक जुड़ा होगा कुरान वाले के साथ, तो कुरान का ताल्लुक नसीब होगा। कुरान वाले से ताल्लुक जोड़ने के लिए लाजिम है कि कुरान वाले के घर वालों से ताल्लुक जोड़ा जाए, और ये ताल्लुक अकीदत का हो, ये ताल्लुक मोहब्बत का हो, ये मवद्दत का हो, ये मुतालबा खुदा है। और बिहम्दिल्लाह ताला 1400 साल में हर साहिब इल्म व फ़हम ने, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान का फ़हम अता किया, उन्होंने इन दोनों चीज़ों में फ़र्क कभी नहीं किया, जुदा कभी नहीं रखा, इसलिए कि मुस्तफ़ा फरमा कर गए हज़रत मौला अली के लिए भी और अहले बैत के लिए भी। फरमाया हक़ हमेशा अली के साथ होगा और अली हमेशा हक़ के साथ होगा, और कुरान और अहले बैत कभी अलग ना होंगे, हत्ता कि इसी हाल में इकट्ठे चलते हुए क़यामत के दिन मेरे पास हौज़े कौसर पे आ जाए। अब अगर कुरान नज़र आए, कुरान नज़र आए कहीं और कुरान वाले नज़र ना आए, हुजूर के घर वाले नज़र ना आए, तो समझ लो कि ये ताल्लुक अधूरा भी है और नाकिस भी है, नाकिस है। इसलिए तमाम पूरी तारीख़ इस्लाम में तमाम औलिया ने, उरफा ने, सुलहा ने, वो एक हाथ हमेशा कुरान पर और एक हाथ हमेशा हुजूर की आल के दामन पर रखा है। इससे शर सदर नसीब होता है। बिहम्दिल्लाह ताला मिनहाजुल कुरान हो या ये दारुल उलूम कादरिया जिलानिया हो, यहाँ इन दोनों चीज़ों को हमेशा इकट्ठा रखा गया है, और इकट्ठा जानने में ही खैर है, इसी में आफियत है। और आप जानते हैं कि फितनों के इस दौर में जब भी हुजूर से निस्बत रखने वाले अफराद व तबकात की तरफ उंगली तो कुजा किसी ने टेढ़ी आंख भी उठाई है, तो मिनहाजुल कुरान ने और तमाम हुजूर की आल से मोहब्बत करने वालों ने हमेशा सीना सिपर होकर उस उठने वाली निगाह का कला कमा किया। इसलिए इन दोनों को यकजा रखें, अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को ये तालीम दें कि वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती किसी वो हैजान का शिकार ना हो जाएं, वक्ती हैजान का शिकार ना हो जाएं, दीन को उन असल मसादिर के ज़रिए समझें। और आज के दौर में और क़यामत तक आने वाले हर दौर में ये दो मसादिर फ़हम दीन के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं कि कुरान से भी ताल्लुक़ जुड़े और हुजूर के घर वालों से भी ताल्लुक़ जुड़े। यहाँ बिहम्दिल्लाह ताला मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैं पहले सारी मालूमात लेता। यहाँ इस दारुल उलूम में भी जिसका ताल्लुक़ फिर वो निज़ामुल मदारिस के साथ है, ताल्लुक़ है इम्तिहान का, मिनहाजुल कुरान के साथ ताल्लुक़ है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें अपने अपने मरहले पर और अपने अपनी सतह पर वो उन तलबा को और जो दीन का इल्म सीखने के लिए आए उनको सबको ये बात मरहलावार सिखाई जाती है, सिखाई जाती रहेगी, ताकि इंसान फितनों से महफूज रहे, फितनों से। और जो आखिरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये वक्त की किल्लत है, याद रखिए हमारा आज का दौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम हुजूर की आल के साथ अकीदत का ताल्लुक़ कमज़ोर किए बैठे हैं और कुरान से हम तरबियत का ताल्लुक़ कमज़ोर किए बैठे। मैंने कल भी वहाँ पे इस्लामाबाद में किसी जगह गया तो मैंने ये बात अर्ज़ की
اور وہ اتفاق سے چونکہ وہاں پہ فوج کے اعلیٰ ریٹائرڈ آفیسرز کافی تعداد میں تھے کہ جن کی اہلیہ فوت ہوئی تھی وہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، تو میں نے وہاں یہ بات کہی کہ ہمیں ہر طرح کی زبان، ہر طرح کے کورسز، پروفیشنل سارا کچھ کرنا آ جاتا ہے، اور پوری زندگی ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے کئی ہزار افراد پر مشتمل ایک سروے خود کیا، میری گریجویشن تک اکنامکس میرا سبجیکٹ ہے، اس سے نیچے انٹرمیڈیٹ میں اسٹیٹ میتھ اکنامکس میں شماریات کا بندہ ہوں، ڈیٹا بیسڈ بات کرنے کا عادی ہوں، ایسے ہی تخیلاتی اور تصوراتی باتیں میرا مزاج نہیں ہے۔ میں نے کئی ہزار افراد پر مشتمل ایک سروے کیا اور اس میں کوئی شخص انڈر میٹرک نہیں لیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے۔ کم از کم کوالیفیکیشن میٹرک اس میں شامل کیا، ہاں 2 طبقات کو نہیں شامل کیا، قصداً وہ سوال سن کر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک وہ جنہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہو ان کو شامل نہیں کیا، یا جنہوں نے اسلامک سٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہو، ایم اے کیا، ان کو شامل نہیں کیا، چونکہ سوال کی نوعیت یہ تھی۔ ویسے شامل کر لیتا تو تب بھی میرا خیال یہ ہے جواب مختلف نہ ہوتا، مگر ان کو قصداً نہیں شامل کیا۔ ایک ہی سوال پڑھے لکھوں سے، کم از کم میٹرک ایجوکیشن رکھنے والوں سے، اس میں پی ایچ ڈی تک لوگ شامل تھے دوسرے سبجیکٹس کے، اور وہ یہ تھا کبھی آپ نے زندگی میں فقط ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر قرآن پڑھا؟ مجھے کئی سال تک جاری رہنے والے اس سروے میں ایک جواب بھی ہاں میں نہیں ملا، ایک جواب ہاں میں نہیں ملا ہزاروں لوگوں میں سے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو ترک کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس دن سے کے آنے سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے جب قیامت کے دن رسول یہ کہیں گے، قرآن میں لکھا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، رسول خدا کی بارگاہ میں کہیں گے ان ھذا قوم اتخذوا القرآن مہجورا، مولا اس میری قوم نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ جس کی شفاعت پر ساری امید لگی ہے، وہی جب آپ سے اپنا تعلق توڑے گا تو پیچھے ٹھکانہ کیا بنے گا، ٹھکانہ کیا بنے گا۔ اس لیے میرا تو اب زندگی میں فقط سچی بات یہ ہے، ایک ہی مقصود رہ گیا ہے کہ ہر کسی کو پکڑ پکڑ کر منتیں کر کر کے اسے اس طرف لاؤں اور کہوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو۔ قرآن کو ہم نے ادھر پنڈی میں ابھی پچھلے دنوں 6 دن کا ایک کورس کیا ہے، 6 دن کا، بلکہ 6 گھنٹے کا تھا، اور ہم نے اس 6 گھنٹے، روزانہ 1 گھنٹہ ہوتا تھا، ہم نے اس 6 گھنٹے میں ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں منفرد کچھ چیزیں عطا فرمائیں۔ ہم نے 6 دن کے کورس، 6 گھنٹے کے کورس میں قرآن مجید کے 25,000 سے زیادہ الفاظ سیکھے۔ اور میں یہ آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں، ابھی ہم کل سے، آنے والے کل سے، منڈے سے رات کو شروع کر رہے ہیں، 8:30 سے 10 بجے تک لائیو بھی ہوگا، اس پہ میری فیس بک کی ID پر اگر آپ کے پاس وقت ہو دیکھنا چاہیں دیکھیں۔ ہم نے نہ وہاں آنے والوں سے کوئی فیس رکھی ہے، نہ کسی اور سے کسی سے کوئی فیس نہیں ہے۔ یہ 1.5 گھنٹے کی روز کلاس ہوگی، 15 دن، کتنے؟ 15 دن، یہ 20 گھنٹے سے زیادہ کا بنے گا ڈیوریشن۔ اس 20 گھنٹے کی کلاس میں ہم قرآن مجید کے 40,000 سے زائد الفاظ سیکھیں گے، اور قرآن مجید کے کل الفاظ 78,000 ہیں۔ 78,000 کتنے؟ 78,000 میں سے 40,000 الفاظ ہم صرف 20 گھنٹے میں سیکھیں گے۔ بولیے یہ کوئی مشکل اور ناممکن آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، صرف شوق ہو جائے۔ نہ آپ کو میں سے کسی کو انگلش آتی تھی، نہ میتھس آتا تھا، نہ سائنس آتی تھی، نہ فزکس آتی تھی، نہ بایو آتی تھی، آپ نے ساری سیکھ لی نا۔ تو قرآن تو اس عربی میں ہے جسے اللہ رب العزت نے منتخب کیا ہے اپنے کلام کے ابلاغ کے لیے، تو اس کو پڑھیے۔
قرآن اور قرآن والوں سے تعلق جوڑیں، آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور اخروی زندگی میں بھی۔ اللہ رب العزت یہ نسبتیں سلامت رکھیں، ان کی توجہات، ان کے فیوزات اور حضور اور سادات اعظام اللہ ہمیں ان کے در کی نوکری پر ہمیشہ قائم اور سلامت رکھے اور ان کی نسبت کا صاحبان ہمارا دنیا و آخرت میں مقدر بنا دے۔ وما علینا الا ایسے البلاغ۔ ہی پیارے پیارے خوبصورت اخلاقیات اور محبت سے بھرے ہوئے بیانات سننے کے لیے دیکھتے رہیے IMS چینل، اسلامی میسج سروس۔